بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ عظیم مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ اسی مہینے کی 15ویں رات، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ خاص رات ہمارے درمیان آنے والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرمانے والا ہے، اور اس رات کے صدقے میں اللہ لوگوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس رات کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو 15 شعبان المعظم کی رات شب برات کون سی رات ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ یا رسول اللہ بتا دیجئے کون سی رات ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ رات ہے 15 شعبان شب برات، یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے۔ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اور رب اتنا کرم فرماتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ کیا مطلب؟ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلے بنو کلب، ان کے پاس صرف بکریاں ہی بکریاں تھیں، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں، عائشہ، آج وہ رات ہے کہ قبیلے بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، آج ان بالوں سے بھی زیادہ میری امت کے اللہ بخشش فرمانے والا ہے۔ اب وہ کتنی بکریاں اور بکریوں کے جسم پر کتنے بال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ ہم فقط اتنا جانتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرمانے والا ہے۔ اور صاحبو، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ غور سے سنیے گا، آج اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے، ورنہ رب کو کیا ضرورت ہے کہ اس امت کو شب برات عطا کی؟ رب کو کیا ضرورت کہ اس امت کو شب قدر عطا فرمائی؟
رب کو کیا ضرورت کہ اس امت کو عید الفطر عطا فرمائی؟ رب کو کیا ضرورت کہ اس کی امت کو عید الاضحیٰ عطا فرمائی؟ رب کو کیا ضرورت کہ اس امت کو عید میلاد النبی عطا فرمائی؟ کیا ضرورت ہے رب کو؟ رب کو ضرورت کیا ہے؟ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے رب۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، رب بے نیاز ہے، اور جب بے نیاز ہے تو اس رب کو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ رب کو نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ تسبیح کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، نہ سجدوں کی ضرورت ہے۔ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک کچھ فرشتے ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں، تب سے کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ کچھ اللہ کے فرشتے رکوع میں جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک، وہ تب سے رکوع میں ہیں، اب تک اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کچھ سجدے میں ہیں، تب سے سجدے میں، صبح قیامت تک سجدے میں۔ ہم اور آپ کی زبان تو کبھی گناہ بھی کرتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، گالی بھی بولتی ہے، گانا بھی بولتی ہے، قسم قسم کے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی زبان نہ جھوٹ ہے، نہ گالی ہے، نہ غیبت ہے، نہ کچھ اور کوئی چیز، فقط اللہ کی تسبیح۔ کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم تھے؟ اتنے کروڑوں کی تعداد میں فرشتے، پھر بھی اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں سرکار کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، صرف مخلوق نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں صرف مخلوق نہیں، اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں افضل انسان کو بنایا۔ پھر رب کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ اس امت کو شب برات عطا کرے؟ کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ بندے چاہیں کیسے بھی ہیں، کتنے بھی خطا کار ہیں، اسیا شیار ہیں، ہمیشہ گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے بندو گھبراؤ مت، ڈرو مت، تم اگرچہ جتنے بھی گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں، ہو تو میرے حبیب کی امت میں، ہو تو میرے حبیب کی امت میں۔ اور جب حبیب سے محبت کی ہے تو حبیب کے صدقے میں امت سے بھی محبت کی ہے، حبیب سے محبت کی ہے، حبیب کے صدقے میں اس امت سے بھی محبت کی ہے۔ یہ شب برات میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا، وہ رب کتنا ارحم الراحمین ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن کے الفاظ ہے، رب فرماتا ہے اے انسان، اے متکبر انسان، اے غرور کرنے والے انسان، اے گھمنڈ کرنے والے انسان، تجھے اس کریم رب کی بارگاہ میں آنے سے کس نے روکا ہے؟ کوئی بندوں کو اس طرح بھی بلاتا ہے؟ اگر مالک کسی دن ڈانٹ دے اور نوکر چلا جائے تو کیا مالک اتنی منت و سماجت کے ساتھ کبھی غلام کو اتنا مناتا ہے؟ رب کس طرح منا رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے بھاگے ہوئے انسان، اے متکبر انسان، اگرچہ تو گھمنڈ کرتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آجا تیرا رب بہت کریم ہے، آجا تیرے رب کی بارگاہ میں، تیرا رب بہت کریم ہے۔ کتنا کریم ہے، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی 15ویں رات جب آتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، جیسے ہی مغرب کے وقت سورج ڈوبتا ہے، تب سے اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کوئی آج بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی آج مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کے روزی میں اضافہ عطا کر دوں؟ ہے کوئی آج میرے پاس جو بے اولاد ہو آج کی رات مجھ سے مانگے میں اسے اولاد عطا کروں؟ ہے کوئی آج قرض میں ڈوبا ہوا کہ مجھ سے دعا مانگے میں اس کا سارا قرض اتار دوں؟ رب کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اعلان رب کی طرف سے ہر رات ہوتا ہے، رب کی طرف سے یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے، لیکن ہر رات میں فرق یہ ہے کہ یہ اعلان رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا خدا کتنا پیار کرتا ہے۔ ہر رات کے آخر پہر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے بندو آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، مانگ لو بخشش، روزی مانگ لو، بے اولاد ہو تو اولاد مانگ لو، قرض میں ڈوبے ہوئے ہو تو اللہ سے مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ لیکن ہم ہوتے کہاں ہیں؟ بستر پہ۔ ہم ہوتے کہاں ہیں؟ بستر پر ہوتے ہیں۔ رب کی طرف سے اعلان تو ہر رات ہوتا ہے،
روزانہ اللہ کرم فرماتا ہے، بندوں کو بلاتا ہے، بندوں آ جاؤ مانگ لو، لیکن ہم بستر پر ہوتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، ارشاد فرمایا حبیب رات میں تیری امت سوئی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، ایک رات ایسی عطا کروں گا، ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ جو رات کو آخری پہر میں اعلان ہوتا ہے، ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ سورج ڈوبتے ہی اعلان بھی شروع ہو جائے گا، سورج کے ڈوبتے ہی اعلان ہی شروع ہو جائے گا۔ اور اس رات بندہ، سرکار فرماتے شب برات ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کی بخشش ہو جائے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم جنت میں جانے کے قابل نہیں، ہم اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جانے کے قابل ہے ہی نہیں۔ یہ عام انسان ہو، ایک مسجد کا عالم ہو، کوئی بھی ہو، ہم خود یہ جانتے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ جنت جا سکیں، لیکن جب تک سرکار کا کرم نہ ہو کوئی جنت نہیں جا سکتا، اور جب سرکار کا کرم ہو جائے ہم جنت میں جائیں گے تو سرکار کے کرم کے صدقے میں جائیں گے، سرکار کی شفاعت کے صدقے میں ہم جنت جائیں گے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طریقے لوگوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک پہاڑ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت پتھر ہے، انڈے کی شکل میں خوبصورت پتھر بنا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھا تو دل کے اندر تعجب پیدا ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی پر اتنا تعجب خیز پتھر انڈے کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو تعجب سے دیکھ رہے تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے عیسیٰ، جس پتھر کو دیکھ کر تم تعجب کر رہے ہو، اس سے زیادہ تعجب والی بات تو پتھر کے اندر ہے۔ جو پتھر دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، اس سے زیادہ تعجب والی بات پتھر کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے مالک جب یہ پتھر دکھا دیا ہے تو پتھر کے اندر کیا ہے وہ بھی دکھا دے، جب پتھر دکھایا ہے پتھر کے اندر کون سی چیز ہے مالک وہ بھی دکھا دے۔ رب کی طرف سے حکم ہوا، وہ پتھر دو ٹکڑے ہوا، پتھر کھلا، پتھر کا کھلنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی پتھر کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بند پتھر کے اندر۔ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بند پتھر کے اندر وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، تعجب ہوا کہ اس پتھر کے اندر، بالکل بند پتھر ہے، اس کے اندر یہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھے کیا دیکھا کہ جہاں بندہ عبادت کر رہا ہے ایک طرف انگور کا گوشہ بھی رکھا ہوا ہے، دوسری طرف پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ عبادت سے فارغ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بندے سے پوچھا، اے بندے بتا اس پتھر کے اندر تو کب سے عبادت کر رہا ہے، یہ انگور کون سے ہے، یہ پانی کون سا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اے آنے والے سنو، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور اس پتھر میں 400 سال سے زیادہ عبادت کر رہا ہوں، اس پتھر میں 400 سال سے بھی زیادہ، ایک دو دن کی بات نہیں تھی، 400 سال۔ کس کو کہا جاتا ہے 400 سال؟ اچھا وہ بندہ جہاں عبادت کرتا تھا اس جگہ ریا کرنے کی کوئی بات تھی؟ کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو دکھاوا ہو سکتا ہے؟ آج جو ہم عبادت کرتے ہیں کہ لوگ میرے کو نمازی کہیں، حج کرتے ہیں کہ لوگ میرے کو حاجی کہیں، یہ ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بندہ بند پتھر کے اندر بس وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، دوسری کوئی ذات اسے دیکھ نہیں رہی۔ وہ بندہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، اور وہی بندہ کہہ رہا ہے، آنے والے سن لے، میں 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جب بھوک لگتی ہے انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہوں، یہ سارا انتظام اللہ نے میرے لیے کیا ہے، یہ سارا انتظام اللہ نے میرے لیے کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ بندہ اگر بند پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کرے تو اللہ بند پتھر کے اندر روزی پہنچا سکتا ہے، بند پتھر کے اندر اللہ روزی پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم اگر دکان بند کر کے نماز پڑھنے آئے اللہ روزی نہیں پہنچا سکتا؟ بند پتھر کے اندر اللہ روزی پہنچا سکتا ہے۔ تو اگر ہم 10 منٹ کے لیے اپنی دکان کاروبار بند کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں، سر بسجود ہو جائے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تو کیا وہ اللہ روزی ہمارے گھر تک، ہماری دہلیز تک نہیں پہنچا سکتا؟
اللہ اکبر. اس انسان نے کہا کہ جب سے میں عبادت کر رہا ہوں 400 سال ہو گئے اور ہوں میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی, تب سے عبادت کر رہا ہوں, بھوک لگتی ہے انگور کھا لیتا ہوں, پیاس لگتی ہے میں پانی پی لیتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بات سنی. سننے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ پوری دنیا میں اس آدمی سے بڑا نیکوکار تیری بارگاہ میں کوئی اور نہیں ہوگا. تیری بارگاہ میں اس آدمی سے بڑا عبادت گزار, نیکوکار, فرما برداری کرنے والا اس انسان سے زیادہ کوئی اور نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں تھا. رب نے ارشاد فرمایا, اے عیسیٰ یہ بندہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے, بات ٹھیک ہے, لیکن اے عیسیٰ سنو, میں آخری زمانے میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا. آخری زمانے میں میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا اور حبیب کی امت بھی آئے گی. اے عیسیٰ سنو, میں اپنے حبیب کی امت کو ایک رات عطا کروں گا جس کا نام شب برات ہوگی. ایک رات عطا کروں گا جس کا نام شب برات ہوگی, اور اسی شب برات میں میرے حبیب کا امتی صرف 2 رکعت پڑھے گا. میرے حبیب کا امتی اس رات میں صرف 2 رکعت پڑھے گا. اے عیسیٰ میں اپنے حبیب کی امت کو اس 400 سال سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا. میرے حبیب کا امتی صرف 2 رکعت پڑھے گا. تو 400 سال میں جتنا اس کو ثواب دیا ہے, 400 سال میں جتنا اس کو ثواب دیا ہے, اس سے زیادہ اپنے حبیب کی امت کے اس انسان کو عطا کروں گا جو شب برات میں 2 رکعت پڑھے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ارشاد فرمایا تو کتاب کے الفاظ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی یہ بشارت سنی. سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ کتنا اچھا ہوتا تو مجھے نبی نہ بناتا, تیرے حبیب کا امتی بناتا. اللہ اکبر, یہ شان ہے. اللہ نے امت کو بخشنا تھا, اس امت کی بخشش کو کرنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے. صاحبو یہ رات آ رہی ہے ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, گناہوں سے, گلیدگیوں سے, نجاستوں سے, ساری چیزوں سے یہ رات ہمیں پاک کرنے آ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, اور جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے اس کے گناہ نہیں دیکھے جاتے. گناہ تمہارے کتنے بھی بڑے ہوں, زمین سے بڑے ہوں, آسمان سے بڑے ہوں, جتنی خالی جگہ ہیں ان سے بڑے ہوں, کتنے بھی بڑے ہوں, ہاں ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں. ہمارے جتنے گناہ ہیں ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں. سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے, اور جب اللہ کی رحمت ہے بندہ آتا ہے, رب کتنا کریم ہے, چاہے گنہگار بندہ ہو, نیکوکار بندہ ہو, کیسا بھی بندہ ہو, آ کر ایک مرتبہ کہتا ہے اے اللہ. رب کی 70 مرتبہ آواز آتی رب کی طرف سے, بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے. 70 مرتبہ رب آواز دیتا ہے, بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے. یہ رات اتنی بخشش والی, اتنا کرم کرنے والی. اسی رات میں لوگوں کی رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. فیہا یفرقو کل امر حکیم, قرآن میں موجود ہے کہ ہر حکمت والا کام اس رات کو بانٹ دیا جاتا ہے. جب اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے اس میں روزی بھی لکھ دی جاتی ہے. کون انسان کتنے سال یہ رکے گا, کب تک زندہ رہے گا, یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. کون اس سال مرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں آج کی رات لکھ دیا جاتا ہے کون انسان حج کرے گا. ساری چیزیں اسی رات لکھ دی جاتی ہے. اس رات کو معمولی نہ سمجھیں. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں بندوں پر برستی ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. جہاں اللہ سارے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے, وہیں یہ بھی سنیں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ سب کی تو بخشش فرماتا ہے, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی. کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی رات اللہ سب کی بخشش کرتا, جتنے گنہگار ہیں سب کی بخشش کرتا, لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے آج کی رات اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا. ابھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے گا ایک ٹرینڈ چلے گا سب جگہ پر, معافی نامہ. یہ میری طرف سے معافی نامہ ہے, لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, واٹس ایپ پر شیئر کیا جا رہا ہے, انسٹاگرام پہ لگایا جا رہا ہے. جہاں دیکھو سوشل میڈیا پر لوگوں کا معافی نامہ, نیچے نام لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب کی طرف سے معافی نامہ قبول کیا جائے. ہم ان سے معافی مانگتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ہم ان سے معافی مانگتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. صاحبو یہ رات ان سے معافی نہیں, جس کا دل ہم نے دکھایا ہے کم سے کم ان سے تو معافی مانگ لو.
ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے. آج کی رات ہمارا سگا بھائی ہم سے ناراض ہے, ہماری بہن ہم سے ناراض ہے, چاچا خالہ سب ہم سے ناراض ہیں. جا کر ان سے تو معافی مانگو. سوشل میڈیا ہمیں جنت نہیں لے جائے گا. ہاں اگر ہمیں جنت جانا ہے تو شریعت کے احکام ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے, سرکار کی شریعت ہمیں جنت میں لے کر جائے گی. یہ آج ہم نے سوشل میڈیا پر معافی نامے شیئر کر دیے ہیں. یاد رکھنا صاحبو, اس رات تم چاہے جتنی عبادت کرو, پوری رات مسجد میں نکال دو, یہ سرکار کی حدیث ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر آج کی رات اللہ ایسے بندے کی بخشش نہ کرے گا. ادھر ادھر جانے کے بجائے صاحبو پہلے جانا اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ لینا, اور اس میں بوجھ محسوس مت کرنا آج ہماری قوم کو کیا ہوا ہے. کل تک کے وہ نوجوان تھے ماں کا قدم چوم کر نکلتے تھے, دنیا کو فتح کر کر واپس آتے تھے. ماں کا قدم چوم کر جاتے تھے, دنیا کو فتح کر کر آتے تھے. آج ہماری قوم کو نہ جانے کیا سوچ گئی ہے, آج ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومنا گوارا نہیں کرتا ہے, اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومنا گوارا نہیں کرتا ہے. اگر کسی انسان سے ایک بچے سے کہا جائے یہ تیرے باپ پہ ہاتھ چوم لے تو کہتا ہے مولانا میں اپنے باپ کا ہاتھ چوموں. یہ آج ہمارے اندر چیزیں آ چکی ہے. کہیں جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانا, ان کا قدم پکڑ لینا, ان سے معافی مانگ لینا. یاد رکھنا اگر ماں باپ راضی ہو گئے خدا بھی راضی ہو جائے گا. ماں باپ راضی ہو گئے خدا بھی راضی ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ ناراض ہے تم کہیں چلے جاؤ, یہ مسجد نہیں خانہ کعبہ میں چلے جاؤ, خانہ کعبہ میں جا کر دعائیں کرو. مولا کائنات باب مدینۃ المولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم بیٹے ہیں کہ ایک انسان آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے حضور یہ میرا ہاتھ دیکھیے پورا سوکھ چکا ہے, سون ہو چکا ہے, بیکار ہو چکا ہے, اس ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے. حضور آپ کرم کر دیجئے, آپ دعا کر دیجئے, آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا, میرا سوکھا ہوا ہاتھ صحیح ہو جائے گا, صحیح و سالم ہو جائے گا. حضور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. مولا کائنات نے اس انسان کو دیکھا, پورا جسم تو سلامت تھا, یہ ہاتھ سوکھا ہوا تھا. مولا کائنات نے آنے والے سے پوچھا انسان یہ تو بتا تیرا یہ ہاتھ سوکھا کیسے, بگڑا کیسے تیرا یہ ہاتھ. سنو اس انسان نے عرض کی حضور میں شراب پیتا تھا, میں شراب پیتا تھا. ایک دن شراب پی کر میں گھر آیا, میرے والد نے نصیحت کی, باپ ہے, باپ نصیحت کرتا ہے, اور یاد رکھنا باپ ڈانٹتا ہے, کسی کو ڈانٹنے کا موقع نہیں دیتا ہے. باپ ضرور ڈانٹتا ہے اپنی اولاد کو, لیکن باپ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کو کوئی اور ڈانٹے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ مجھے نہ ڈانٹے وہ سن لے یہاں سے لے کر وہاں تک. اگر کسی کا باپ کسی کے بیٹے کو نہیں ڈانٹتا تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگ اس کے بیٹے کو ڈانٹتے ہوتے. اگر باپ نہیں ڈانٹتا تو چھوٹے لوگ بھی ڈانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں اگر باپ کی ڈانٹ کو برداشت کیا, دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس کی اولاد کو ڈانٹ لے. وہ انسان کہتا حضور میں شراب پیتا تھا, شراب پی کر گھر آیا, میرے والد نے مجھے سمجھایا بیٹا شراب بری چیز ہے مت پیا کرو. باپ مجھے سمجھا رہا تھا, مجھے غصہ آیا, اور جب غصہ آیا تو میں نے اسی ہاتھ سے باپ کے چہرے پہ تماچا مارا. آج بھی لوگ موجود ہیں, یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ واقعہ تو پرانا ہو چکا. آج بھی آپ پیپر پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اخبار سب پڑھتے ہیں, سب کے پاس نیوز آتی ہے. کیا آپ نے ابھی چند مہینوں پہلے نہیں سنا کہ پب جی کھیلتے ہوئے بچے کو باپ نے ڈانٹا تو بیٹے نے چاقو نکالا اور اپنے باپ ہی کو ختم کر دیا. پب جی کے چکر میں, لوڈو کے چکر میں, رمی کے چکر میں, گیموں کے چکر میں آج بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہوا نظر آتا ہے, چاقو مار کر باپ کو ختم کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اس انسان نے کہا حضور میرے باپ نے مجھے ڈانٹا, مجھے غصہ آیا, میں نے اسی ہاتھ سے باپ کے چہرے پر تماچا مارا. باپ تھا ناراض ہو گیا, جیسے ہی مارا باپ کو باپ ناراض ہو گیا. باپ خانہ کعبہ میں گیا اور جا کر عرض کی مالک میرے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے, جو ہاتھ اس نے مجھ پر اٹھایا ہے وہی ہاتھ تو سن کر دے, ختم کر دے. وہ بیٹا کہتا ہے جیسے میرے باپ نے میرے لیے بد دعا کی تب سے لے کر آج تک میرا ہاتھ ختم ہو چکا ہے, سون ہو چکا ہے, بیکار ہو چکا ہے. میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں اٹھ نہیں سکتا, کام کرنا چاہتا ہوں کام نہیں ہو سکتا. حضور کرم فرما دیجئے, تب سے میرے باپ نے جب سے بد دعا کی تھی تب سے یہ ہاتھ بیکار ہو چکا ہے. اب وہ انسان آگے کہتا ہے حضور چند مہینے اس طرح چلتا رہا, میرے سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے, سب ختم ہو گیا. امیر ترین انسان تھا جھوپڑ پٹی میں آ گیا, غریب ہو گیا. کیا سمجھتے ہو کہ ماں باپ کو ستا کر امیر بن جاؤ گے؟ ماں باپ کو ستا کر بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہو گے؟ نہیں ہو سکتا ہے.
اگر ماں باپ ناراض ہے تمہیں کہیں سکون نہیں مل سکتا ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تمہیں سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ وہ انسان کہتا حضور کئی مہینوں کا سلسلہ چلا، ہاتھ میرا خراب، جسم میرا سڑنے لگا، کاروبار ختم ہو گیا، بالکل جھپڑ پٹی پر آ گیا۔ ایک دن احساس ہوا، میں آیا باپ کے پاس اور آ کر باپ کے سامنے ہاتھ باندھ لی، کہا ابا معاف کر دو۔ باپ تھا میرا، اور باپ معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ باپ سے معافی مانگنا اور دیکھنا تم نے جتنے گناہ کیے ہیں، جتنا ستایا ہے، کبھی باپ کے سامنے ایک مرتبہ کہنا ابا معاف کر دو، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، باپ تمہارے پہلے معاف کر دے گا، پہلے باپ سے معافی مانگو تو صحیح۔ وہ انسان کہتا ہے میں اپنے والد کے پاس گیا اور جا کر کہا ابا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ باپ تھا، باپ راضی ہو گیا اور باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تم معافی مانگتا ہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب باپ نے کہا بیٹا میں نے تیرے لیے بد دعا خانے کعبہ میں کی ہے، چل تجھے معاف تو کر دیا ہے، لیکن تیرا یہ ہاتھ اچھا ہو جائے، تیرا یہ ہاتھ اچھا ہو جائے، اس کی دعا بھی میں خانے کعبہ میں کروں گا۔ وہ انسان کہتا میں اور میرا باپ دونوں گھر سے نکلے، خانے کعبہ کی طرف آ رہے تھے، لیکن کیا ہوا آدھے راستے پر پہنچے، موت کا فرشتہ آیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ کسے معلوم ہے کون کب تک زندہ رہنے والا۔ آج جو ہم یہ سرکشی والی زندگی گزارتے ہیں، صاحبو سدھر جاؤ، یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، ایک دن تو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، ابھی خانے کعبہ پہنچے نہیں، اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب والد کا انتقال ہو گیا، والد کو ہم نے دفنا دیا، حضور میں بہت ساری جگہوں پر گیا، کہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اب آخر میں آپ کے پاس آیا ہوں حضور، اب آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیں گے میرا یہ سوکھا ہوا ہاتھ صحیح و سالم ہو جائے گا۔ سنو، مولا کائنات کے الفاظ سنانے جا رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سننا، صرف یہ کان نہیں، دل کے کانوں سے سننا۔ میری بات جھٹلا سکتے ہو، مولا کائنات کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے ہو۔ مولا کائنات نے اس انسان کی بات کو سن کر ارشاد فرمایا اے انسان چل میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا ہاتھ صحیح ہو جائے، چل میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا علی کی دعا تیرے لیے اسی وقت قبول ہوگی جب تیرا باپ تجھ سے راضی ہوگا۔ علی کی دعا تیرے حق میں اسی وقت قبول ہوگی جب تیرا باپ تجھ سے راضی ہوگا، اور اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہوگا، اس دنیا سے تیرا باپ ناراضگی کی حالت میں گیا ہوگا، علی کی دعا تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا سمجھے کہ اگر باپ ناراض ہو علی کی دعا کام نہیں آ سکتی، تو اگر جس کا باپ ناراض ہو مولانا سے دعا کراؤ گے، پیر سے دعا کراؤ گے، ملنگ سے پاس جا کر دعائیں کراؤ گے، کیا ان کی دعائیں قبول ہوگی؟ جب علی کہتے ہیں کہ اگر باپ ناراض ہے تیرا، علی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، تو ضرورت ہے آج ہمیں پہلے اپنے باپ کے پاس جا کر معافی مانگے، ماں کے پاس جا کر معافی مانگے۔ اس انسان نے کہا حضور میرے والد دنیا سے جاتے جاتے مجھ سے راضی ہو چکے تھے، میں نے ان کو راضی کر لیا تھا۔ مولا کائنات فرماتے اگر تیرے والد راضی ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ اس انسان کو سامنے بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر کپڑا رکھ دیا، اور کپڑا رکھنے کے بعد مولا کائنات نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے جیسے دعا مکمل ہو گئی، اسی انسان کے ہاتھ پر پھونک مارا، پھونک مارنے کے بعد کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ کپڑے کا ہٹنا تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ کو بھی صحیح کر دیا تھا۔ کیا سمجھے؟ اگر باپ راضی ہے تو عرش کا خدا بھی راضی ہے، باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور باپ اگر ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے۔ صاحبو اگر اللہ ناراض ہے تو دنیا میں ہم جائیں گے کہاں؟ کس کے پاس جائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں آج کی رات اللہ سب کی بخشش کرے گا، لیکن جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ اس کی بخشش نہ کرے گا۔ دوسرا وہ انسان جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتے رہتا ہے، اللہ آج کی رات سب کی بخشش کرے گا، شراب پینے والوں کی بخشش نہ کرے گا۔ تیسرا وہ انسان جو قطع تعلق کرتا ہے، لوگوں سے تعلق توڑ دیتا ہے، چند پیسے جیب میں آنے کے بعد آج لوگوں کے رویے بدل جاتے، وہ آپ کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ ہو، چند پیسے جیب میں آئے نہیں کہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک وآتی من منعک، سرکار فرماتے ہیں جو تجھے محروم کرے اسے تو عطا کر، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ، تو جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہو جائے گی اس کے لیے میں جنت کی ضمانت محمد دیتا ہے۔ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں آ جائے گی
اس کے لیے جنت کی ضمانت تمہارا نبی دیتا ہے۔ لوگ تم اگر تمہارے ساتھ تعلق ختم کر دیں تم ان کے ساتھ تعلق جوڑ دو۔ آج کی رات اگر لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کوئی بات پر ہماری بات چیت بند ہے، یہ رات آنے سے پہلے ہم رشتہ جوڑ لیں۔ ہم رشتہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، رشتہ توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ صاحبو، آج کی رات اللہ سب کی بخشش کرتا ہے، لیکن جو رشتہ توڑ دیتا ہے آج کی رات اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ اور بھی بہت سارے لوگ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، فال نکالنے والے ہیں اور لوگوں کا ظلماً مال کھانے والے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ آج کی رات شب برات میں ایسے لوگوں کی اللہ بخشش نہیں کرتا۔ آج جاتے جاتے بس آخری بات میں بتا دوں آپ کو کہ اس رات اللہ سب کی بخشش کرتا ہے۔ یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ان لوگوں کی بخشش نہیں کرتا۔ آخر وجہ کیا ہے جو سمجھنا، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ ایک اللہ کے حق ہیں اور ایک بندوں کے حق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک اللہ کے حق ہیں اور کچھ بندوں کے حق ہیں۔ اللہ کرم فرماتا ہے اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں لوگوں کو اپنے حق معاف کر دیتا ہے۔ اپنے کرم کے صدقے میں اپنے حق بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ بندوں کا مال کھا جاتے ہیں، بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ حقوق العباد ہے۔ اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ یعنی اگر میں نے کسی انسان کا دل دکھایا اور میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں تو اس وقت تک اللہ میری توبہ قبول نہ کرے گا جب تک جس کا میں نے دل دکھایا ہے وہ معاف نہ کرے۔ یہ حقوق العباد ہے، تو ہم یہ سارے حقوق العباد کو ادا کریں، اور پھر جب سارے حقوق العباد ہمارے ادا ہو جائیں گے یہ شب برات، یہ عظیم رات آئے گی، اور اس طرح آئے گی کہ یہ رات کے ختم ہونے سے پہلے اللہ ساری امت کی بخشش فرما دے گا۔ یہ امت بخشی ہوئی ہو جائے گی۔ اللہ یہ رات ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس رات کی قدر کریں، اس رات میں عبادت کریں، اور استطاعت ہو دوسرے دن روزہ رکھیں، عبادت کے ساتھ اس رات کو گزاریں۔ قبرستان آئیں، فاتحہ پڑھیں۔ قبرستان جانا شب برات میں سرکار کی سنت ہے، اور یہاں آ کر ہم عبادت کریں، قبروں پر جا کر دعائیں کریں۔ یہ رات اسٹنٹ دکھانے کی رات نہیں ہے۔ قبرستان جائیں، لیکن قبرستان کے نام پر سڑکوں پر جو ہمارے نوجوان اسٹنٹ دکھاتے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اسٹنٹ ہی دکھانا تھا تو اس سے بہتر ہے تم اپنے بستر پر سو جاؤ، لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے اپنے بستر پر سو جاؤ۔ یہ کام نہ کریں، عبادت کریں، دین کو روزہ رکھیں، اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو پھر ہمارے گناہ نہ دیکھے گا، گناہ کے سامنے اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ساری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔